بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیات 13 سے 22 تک پڑھیں گے۔ ان آیات کے اندر چند مختلف قسم کے موضوعات ہمارے سامنے آنے والے ہیں، جن میں معرکہ بدر جو ہے، جسے معرکہ حق و باطل کہا جاتا ہے، اس کا ذکر آیا ہے مختصراً۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کے جمال اور حسن کا تقابل کیا ہے، اور پھر اسی کے بعد اللہ رب العزت نے متقین کا تعارف فرمایا ہے، اور یہی آیات پھر آگے چلتے ہوئے اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر آتی ہیں، جس سے اس سورہ آل عمران کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کی بات کی تھی، اور یہاں پر پھر اللہ رب العزت نے اپنے آپ کی گواہی اور اپنے آپ کو شاہد کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہوئے اللہ رب العزت دین اسلام کو اپنے ہاں جو ایک قبول کیا جانے والا دین مقرر فرماتے ہیں، اور سب سے آخر میں بنی اسرائیل کہ جن کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی پچھلی آیات کے اندر بھی ہم نے دیکھا، اور اس پوری سورہ آل عمران کی شروع کی آیات کے ضمن میں بارہا اس کا ذکر آیا ہے کہ مدینہ کے ارد گرد جو رہنے والے عیسائی اور یہودی تھے، ان کے ساتھ جو معاملات ہیں، ان کے ساتھ جو بات چیت چل رہی تھی، کیونکہ اسی تناظر میں بات ہے یہاں پر بھی، تو ان کو سمجھاتے ہوئے ان کے جرائم کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا خرابیاں کی ہیں۔ تو آج کے درس کا آغاز پہلی آیت سے کرتے ہیں کہ جس کا تعلق معرکہ حق و باطل یعنی بدر کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا۔ قد یقیناً، اور یہ لفظ قد جو ہے وہ قرآن کریم میں بہت سے دیگر مقامات پر لقد کی شکل میں آیا ہے، زیادہ تر لقد کی شکل میں آپ کو قرآن کریم کے جا بجا یہ ملے گا۔ یہ وہی لفظ قد ہے، لام کے ساتھ زیادہ تر آتا ہے، اور اس میں اس قد کی نسبت زیادہ تاکید ہوتی ہے۔ لام وہ بھی تاکیدی لام ہے، اور قد کا مطلب تاکید، یقین، یعنی جس میں کسی چیز کا کوئی شک نہ ہو۔ یقیناً، کانا ہے، اور یہ کن کا جو لفظ ہے، کن فیکون، ہم سب جانتے ہیں اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ کانا ہے، لکم تم سب کے لیے، لا لیے، کم تم سب کے لیے، آیتن ایک نشانی، اور آیتن یہ کیونکہ واحد ہے اور اس وجہ سے ہم یہاں پر بول رہے ہیں ایک نشانی ہے، ایک عبرت ہے، یقیناً تم سب کے لیے، فی میں فئتین، اور فئتین یہ فئہ اس کی تثنیہ ہے، یعنی اس کے اندر دو کا معنی پایا جاتا ہے۔ فی فئتین یعنی دو گروہوں کے اندر، التقطا، اور یہ یہاں پر ملاقات، غور کریں اگر تو اردو سے ملتا جلتا ہے، ملاقات کے اندر بھی کاف اور تا کے لفظ آئے ہیں، اور اسی طرح عرب میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں ملتقا یہاں پر اکثر لکھا ہوتا ہے، یعنی جہاں پر کسی لوگوں کی ایک اکٹھ ہو، ان کی آپس میں میل جول ہو، تو اس کو ملتقا کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اس ضمن میں اس کو ذکر کیا فی فئتین التقطا، کہ جب آپس میں ملے، یعنی مقابلے میں ایک دوسرے کے سامنے وہ آئے، مقابلے میں اترے، دو گروہ جن کی پیچھے بات ہوئی، فی فئتین، فئتن ایک گروہ، یہ وہی جو فئتن کی تثنیہ ہے، فئتین یہ وہی یہاں پر سنگولر کے طور پر، واحد کے طور پر آیا ہے۔ فئتن ایک گروہ،
تقاتلو وہ قتال کر رہا تھا، لڑ رہا تھا. اور یہاں پر وہ عمومی لفظ جہاد نہیں ذکر کیا گیا بلکہ قتال کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ جہاد کا معنی جو ہے اور جہاد کا لفظ وہ بہت ہی یعنی براڈر میننگ کے اندر ہے. اس کے اندر کوشش اور کوشش کا مطلب بھی آتا ہے تگ و دو. تو یہاں پر خصوصی طور پر قتال یعنی تلوار کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جو جنگ و جدل ہوتی ہے، لڑا جاتا ہے، اس کا ذکر یہاں پر ہے. تقاتلو یعنی وہ ایک گروہ لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ، فی میں، سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، سبیل راستہ، اللہ اللہ کا. وَأُخْرَى اور دوسرا گروہ، کافرتن وہ کافر تھا، وہ ایک کافر گروہ تھا. یرونہم یرون وہ دیکھ رہے تھے، یعنی وہ سب دیکھ رہے تھے. یہ رعا جو ہے یا ارأیت الذی یکذب بالدین، اس طرح سے آیات کے اندر رعا کا لفظ آتا ہے، تو یہ وہی لفظ ہے یہاں پر. یرونہم وہ سب دیکھ رہے تھے، ہم یعنی ان مسلمانوں کو، مثلیہم مثلی مثل کہتے ہیں مثال، یعنی کسی چیز جیسی کوئی چیز ہو تو اسے کہتے ہیں مثل. اور یہاں پر وہی جیسے فی آتینی شروع میں ایک لفظ آیا ہے، تو یہاں پر مثلینی وہ لفظ ہے، لیکن آگے جوڑنے کی وجہ سے عربی کے قواعد کے مطابق اس کا نون جو ہے یہاں سے ہٹایا گیا ہے، لفظ کو ہلکا کیا گیا ہے، اور مثلی وہ لفظ آیا ہے اور آگے ہم لگا دیا گیا ہے. مثلیہم یعنی دو مثالیں، مثلن یعنی ایک مثال، مثلینی دو مثالیں، اور اس کو ساتھ جب جوڑا گیا ہم کے ساتھ تو یہاں پر ہمارے سامنے بات آئی ہے مثلیہم یعنی دو کے برابر. وہ ان کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. یرونہم مثلیہم وہ نے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. رأی العین، رأی دیکھنا، العین آنکھ کا، یعنی آنکھ کے دیکھنے میں، یعنی دیکھنے میں بظاہر، یعنی صرف یہ اندازہ اور قیافہ نہیں تھا، ان کا خیال نہیں، بلکہ دیکھنے میں، نظر آنے میں یہ ان سے دگنا وہ ان کو دیکھ رہے تھے، اپنے سے سامنے کے دوسرے گروہ کو. واللہ واو اور اللہ اللہ، یؤید اید یعنی عید، عید کہتے ہیں ہاتھ کو، ید ہاتھ کو کہتے ہیں. یؤید یعنی وہ ہاتھ پکڑتا ہے، وہ تائید کرتا ہے، وہ مدد کرتا ہے، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ. واللہ یؤید بنصرہ اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنی تائید کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ. اور ہم سب جانتے ہیں وہ مدد کیا تھی، وہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا. من یشاء من جس کی بھی، یشاء وہ چاہتا ہے، ان بے شک، فی ذالک فی میں، ذالک یعنی اس واقعے کے اندر، اس میں، اس بدر کے اندر، لعبرتن اس میں ایک لام یہ جو شروع کا ہے یہ تاکید کا لام ہے. یہ وہی لام ہے جو میں نے بتایا شروع میں کہ قد کے ساتھ یہ عموماً لگا ہوتا ہے، لقد، تو یہ وہی لام یعنی یقیناً، بے شک، عبرتن اس کے اندر ایک عبرت ہے، لِأُولِي الْأَبْصَارِ اور عبرتن کیونکہ یہاں پر یہ ایک سنگولر کے طور پر آیا ہے، اور جب بھی کوئی چیز یعنی واحد اور سنگولر آتی ہے، نکرہ آتی ہے، تو پھر اس کے اندر وسعت پیدا ہو جاتی ہے معنی کے اندر، یعنی اس میں یقیناً بہت بڑی عبرت ہے. لِأُولِي الْأَبْصَارِ لی کے لیے، اولی والے، الابصار آنکھوں والے، آنکھوں والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی نصیحت اور عبرت کی بات ہے. تو اس آیت کے اندر جو مفہوم اور معنی چھپے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت کا آغاز قد کان لکم آیۃ سے کیا ہے، اور ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اس سے پچھلی آیت نمبر 12 میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ یعنی عنقریب تم سب مغلوب ہو جاؤ گے. یعنی کافروں کو یہ بات کہی، انہی نصارہ کو، یہود کو یہ بات یہود و نصارہ کو کی گئی ہے کہ عنقریب تم سب مغلوب ہو جاؤ گے، مسلمان غالب آ جائیں گے اور تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور جہنم کی طرف تمہارا ٹھکانہ ہے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اسی کے پس منظر میں یہ اگلی آیت کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر پیش گوئی اللہ رب العزت نے یہودیوں کو اور کافروں کے مغلوب ہونے کی، اور یہ کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور اس کے سچ ہونے کے لیے معرکہ بدر میں، یعنی یہ جو پیشن گوئی ہے یہ یقیناً سچی پیشن گوئی ہے. اللہ رب العزت نے مثال کے طور پر یہ واقعہ ذکر کر دیا جنگ بدر
کہ بدر میں جس طرح سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے کم ہونے کے باوجود مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی ہے، اسی طرح یہ ان یہودیوں کے لیے ایک نشانی ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی یقیناً اس وقت یہ ایک نشانی تھی، تاکہ ان کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہوں کہ یقیناً مسلمان غالب آنے والے ہیں اور یہ کفار مغلوب ہونے والے ہیں، جس طرح سے اللہ رب العزت نے جنگ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ واقعہ کیا۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے یرونہم مثلیہم، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ اہم لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے انہیں اپنے سے یا ان سے دگنا۔ اب کون دیکھ رہا تھا، یہ یہاں پر بات ہے کہ کون کس کی نسبت دگنا تھا۔ تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنے سے دگنا۔ تو اس کے دو معنی اصل میں کیے گئے ہیں، کیونکہ یہاں پر یہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ قرآن کریم تھوڑے سے چند الفاظ کے ساتھ بہت بڑی بات کرتا ہے اور اس کے اندر بہت سے معنی پنہا رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو یہاں پر بیان کیا ہے اس کا ایک معنی تو مفسرین نے یہ کیا ہے کہ مسلمان کفار کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہ دگنے نہیں تھے بلکہ کفار ان سے 3 گنا تھے۔ یعنی آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان جنگ بدر کے اندر 313 یا لگ بھگ اس کے قریب تھے، تو اور کفار کی تعداد 1000 کا لشکر تھا، تو اس لیے 1000 کے مقابلے میں مسلمانوں کی یہ تعداد یعنی کفار ان سے 3 گنا زیادہ تھے۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ ان کو دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی کفار مسلمانوں کو کم نظر آ رہے تھے تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بڑھیں، مسلمان ثابت قدم رہیں اور فتح کے اوپر یعنی ان کا ایمان اور یقین اور زیادہ ہو۔ اور یقیناً ایسے ہی ہوا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور لہٰذا یعنی پہلا مفہوم اس کا یہ ہے کہ مسلمان ان کفار کو دگنا دیکھ رہے تھے، حالانکہ اصل میں کفار ان سے 3 گنا تھے۔ دوسرا یہ کہ یعنی اور اس پہلے مطلب میں ایک اور اہم نقطہ ذہن میں رکھیے کہ مسلمان ان کو اصل میں کم دیکھ رہے تھے، یعنی دگنا دیکھنا، یعنی ویسے تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی چیز کو زیادہ دیکھنے کے مترادف لگ رہا ہے کہ کسی چیز کو ایک سے زیادہ دیکھنا، لیکن اگر اس کو اس انداز سے دیکھا جائے کہ مسلمان ان کو یعنی اپنے سے 3 گنا زیادہ نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے، یعنی ان کی اصل تعداد سے کم دیکھ رہے تھے۔ دوسرا مفہوم یہ کہ کفار مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی حالانکہ مسلمان کفار سے 3 گنا کم تھے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ ایک ایسا معاملہ کیا کہ کفار جو ہے مسلمانوں کو جب دیکھ رہے تھے تو ان کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے مسلمان ان سے دگنا ہے، حالانکہ خود کفار کی تعداد 1000 مسلمانوں کی 313 یا قریب تھی، مگر مسلمان دگنا اس لیے نظر آتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت کے لیے فرشتے بھیج دیے تھے، جس کا یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، کہ اللہ رب العزت جن کی چاہتا ہے اپنی طرف سے مدد کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی مدد کے ذریعے یہ جو دیکھنے میں ایک چیز بڑی نظر آ رہی تھی، یعنی یقینی طور پر یہ ایک بڑی چیز تھی، تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی۔ اور اکثر مفسرین نے پہلے معنی کو ترجیح دی ہے، اور لیکن بعض نے دوسرے کو بھی ترجیح دی ہے، اور اس بات کو ابن کثیر اور شوکانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اور یہ جو بات ہمارے سامنے آئی اور یہاں پر اس آیت کے اندر جو ذکر ہے کہ مسلمان ان کو اپنے سے 3 گنا کی بجائے دگنا دیکھ رہے تھے، یا پھر دوسری بات کہ کفار مسلمانوں کو اپنی تعداد سے دگنا دیکھ رہے تھے، یہاں پر زیادہ کی بات کی جا رہی ہے، دگنا دیکھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ جبکہ سورۃ الانفال کا اگر وہاں پر دیکھیں تو سورۃ الانفال کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اس کی آیت نمبر 44 ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور جب وہ تمہیں جس وقت تم مقابل ہوئے، یعنی اسی جنگ کا واقعہ ہے، اور اسی کے پس منظر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب تم مقابل ہوئے ان کو تمہاری آنکھوں میں تھوڑے دکھاتا تھا، یعنی یہاں پر دیکھیے ان کو تھوڑے دکھانے کی بات کی گئی ہے۔ اور اس معنی کو اگر ہم اور اس آیت کو اگر ہم پہلے مفہوم کو اسی لیے علماء نے ترجیح دی ہے کہ مسلمانوں کو یہ کفار تھوڑے دکھائے جا رہے تھے، یعنی وہاں پر دگنا دکھایا جا رہا تھا،
یعنی مطلب یہ کہ 1000 کی بجائے وہ 600 یا لگ بھگ 600 کے ان کو نظر آ رہے تھے، تو اس لحاظ سے وہ اصل تعداد سے کم نظر آ رہے تھے، جس کا ذکر اس آیت نمبر 44 سورۃ الانفال کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ ان کو تمہاری آنکھوں میں تھوڑے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی آنکھوں میں بہت کم کرتا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک دوسری بات بھی کی ہے، یہ کہ کفار جب مسلمانوں کو دیکھتے، پہلی آیت میں تو یہ ہے نا کہ کفار مسلمانوں کو جب دیکھتے تو ڈبل دیکھتے، دگنا، یعنی 313 کی بجائے مسلمان کفار کو ڈبل نظر آ رہے تھے، دگنا نظر آ رہے تھے۔ لیکن یہاں پر یہ بات کی گئی ہے اور تم ان کی آنکھوں میں بہت کم کرتا تھا، تم کو ان کی آنکھوں میں کم کرتا تھا، یہ یہاں پر اس لیے ذکر ہے اور آگے ہم اس انشاءاللہ دیکھتے تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا۔ وجہ اللہ نے بتا دی کہ اللہ رب العزت کیوں ان کو کم دکھا رہا تھا، اور سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تو دیکھنے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے دونوں کے اندر مختلف یہ معنی کیے گئے ہیں اور مختلف بات بتائی گئی، ایک میں زیادہ کی بات کی گئی ہے اور ایک میں کم کی بات کی گئی ہے، لیکن یہ صرف اگر ہم سمجھیں، اس بات کی تطبیق کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو ہمارے سامنے بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ بڑے ہی زبردست انداز سے اللہ رب العزت نے دونوں باتیں بیان کی ہیں اور یہ دونوں ہی درست ہیں۔ کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی، انہیں مسلمان 2000 کے قریب دکھائی دیتے تھے، مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھا، جیسا کہ اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 کے اندر ذکر ہے کہ ان کو دگنا دکھایا گیا تاکہ مسلمانوں کی دھاک ان کے اوپر بیٹھ جائے، مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ کفار جو ہے ان کو ہلکا جانے، اور مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ اوپر 313 تھی، انہیں کافر، ایک حدیث کے مطابق اس طرح کہ انہوں نے صحابہ کرام میں سے کچھ نے بعض سے پوچھا کہ یہ کتنے ہم ہوں گے اندازاً یہ کفار جو ہمارے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ شاید تقریباً 60 یا 70 کے درمیان ہمیں لگ رہا ہے یہ ہیں کفار، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ کفار 1000 تھے لیکن مسلمانوں کو وہ کم دکھائی دیے اور 60-70 کا اندازہ مسلمانوں نے لگایا، درحال کہ ان کی اصل تعداد 1000 کے قریب تھی، جیسے ہم جانتے ہیں، جو 3 گنا تھی۔ مقصد اس سے مسلمانوں کا عزم اور حوصلے میں اضافہ کرنا تھا، اپنے سے 3 گنا دیکھ کر ممکن تھا کہ مسلمان مرغوب ہو جاتے، یعنی اگر ان کو ایگزیکٹ فگر لگتی تو 313 ایک طرف مسلمان دوسری طرف 1000، تو ایک امکان تھا کہ مسلمان اس سے ان کے روب کے اندر آ جاتے، لیکن اللہ رب العزت نے اس امکان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ لیکن یہ دگنا دیکھنے کی کیفیت ابتدا میں تھی، یعنی اب بات کو سمجھیں، وہ یہ کہ یہ جو دگنا دیکھنے کی بات کی جا رہی ہے سورہ آل عمران کے اندر، یہ شروع میں تھی جب آمنے سامنے تو آ گئی تھی فوجیں، لیکن ابھی مقابلہ شروع نہیں ہوا تھا، آمنے سامنے صف آرا جب ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس دونوں، یعنی یہاں پر جب، یعنی یہ اس سے پہلے کی بات ہے، ابتدا کی بات ہے، لیکن جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑ گئے، جب یہ جنگ شروع ہو گئی، جب ایک دوسرے کے ساتھ صف آرا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا، یعنی شروع میں بات کی کہ زیادہ کر کے دکھایا مسلمانوں کو، یعنی اس طریقے سے زیادہ کر کے دکھایا کہ مسلمان جو ہیں ان کو یعنی دگنا دیکھ رہے تھے 3 گنا کی بجائے، اور کفار ان کو اپنے سے زیادہ دیکھ رہے تاکہ ان کے اوپر روب پڑ جائے۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی ہے تو اس کے برعکس دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا تاکہ کوئی بھی فریق لڑائی سے گریز نہ کرے، یعنی کفار اگر ان کو زیادہ دیکھتے، یعنی جیسے پہلے دیکھ رہے تھے، لیکن جب جنگ میں پڑ گئے، اب جنگ شروع ہو گئی، اب ان کو زیادہ نہیں دکھایا ہے، بلکہ اس طرح سے تاکہ وہ بھاگے نہ، تاکہ وہ جنگ کے اندر لڑتے رہیں، اور جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر بھی فرمایا ہے کہ کیوں، بلکہ اسی سورہ انفال کی آیت کے اندر، تاکہ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ رب العزت جو کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کا ایک ہی دفعہ صفایا کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت یہ کام کرنا چاہتا تھا تو اللہ رب العزت نے اس لیے ان دونوں کے اندر یعنی بعد میں اس کو کم کر دیا تاکہ وہ بھی نہ بھاگے جنگ کو چھوڑ کر زیادہ کو دیکھ کر، تاکہ وہ سمجھے کہ ہاں ہم ان کو ہرا سکتے ہیں، اور آخری دم تک لڑتے رہیں اور مسلمانوں کو ان کو زیادہ کر کے دکھاتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے دونوں کو اس طرح سے بیان کیا، جیسا کہ یہ تفصیل جو ہے یہ ہمارے سامنے سورۃ الانفال میں آ گئی ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، تو بے شک یہ جو اس آیت کے آخر میں اللہ رب العزت نے بات کی ہے کہ اول الابصار، آنکھوں والے جو ہیں، دیکھنے والے جو ہیں، جو نظر بینا رکھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ ایک طرف ساز و سامان سے لیس لشکر ہے
اپنی طاقت اور تعداد پر نازاں، فخر و غرور میں مبتلا، اپنی فتح کے زوم میں رقص اور شراب میں مست۔ اور یہ سب کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو بڑا جان رہے تھے کہ ہم لوگ اس وقت کی سپر پاور ہیں، ہم اس وقت کے بڑے ہیں، یہ مسلمان ہم سے بھاگ کر گئے ہیں، اور ان کو یہ کچھ نہیں سمجھ رہے تھے۔ جبکہ دوسری طرف ایمان کے پہاڑ، تھوڑے سے مسلمان، بے سر و سامان، تلواریں بھی مکمل نہیں ہیں، کھجور کے ٹہنیاں اور پتے اور درخت کی شاخیں ہیں، تعداد کم ہے، اسلحہ نہیں ہے، اور سواری کی قلت کے باوجود رب پر توکل اور اس کی نصرت پر بھروسے کے ساتھ رب سے دعا گو ہیں۔ اور آپ واقعات جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اس طرح بلند کرتے ہیں کہ ان کی چادر تک گر جاتی، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی بات سن لی ہے۔ 3 گنا بڑے لشکر پر ایسا غلبہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو دیتا ہے اور فتح دیتا ہے مسلمانوں کو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس غلبے کے ساتھ ساتھ کفار کے 70 سردار جو تھے وہ جہنم واصل ہوئے، وہ قتل کر دیے گئے، اور 70 کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو اتنی بہترین فتح جو ہے مسلمانوں کو اس شکل میں دی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کے جمال اور حسن کا تقابل کیا ہے، ان کا مقابلہ کمپیریزن کر کے دکھایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں زُيِّنَ للناس، زُيِّنَ مزین کر دی گئی، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات، حب الشہوات، حب محبت کو کہتے ہیں، الشہوات خواہشات، یعنی خواہشات کی محبت کو اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کے اندر مزین کر دیا ہے، ان کے لیے یہ چیزیں مزین کر دی گئی ہیں۔ من النساء، اور یہ شہوات جو ہیں یہ کن چیزوں میں سے، ان کی آگے ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی مثال کے طور پر من النساء عورتوں میں سے یہ شہوات ہیں، والبنین اور بیٹوں میں، والقناطیر اور خزانوں کے اندر، المقنطرۃ جمع کیے ہوئے، یعنی قناطیر المقنطرۃ یعنی ایسے خزانے جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں، اور کن میں سے، من الذہب والفضہ، سونے میں سے، من الذہب، ذہب سونے کو کہتے ہیں، والفضہ اور چاندی، والخیل اور گھوڑے، والمسومۃ نشان زدہ، والخیل المسومۃ اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام اور چوپائے، والحرث اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یعنی یہ سب چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، جن کو لوگوں کے سامنے ان کی محبت اور ان کی یعنی ان کے لیے جو ہے شہوات کو ان کے سامنے مزین کر دیا گیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے متاع ہیں، یہ سامان ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، واللہ اور اللہ عندہ اس کے پاس ہے، عندہ پاس، وہ اس کے، حسن بہترین، المآب ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ۔ آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے، اُنبئکم، کیا، انبئ میں خبر دے دوں، اور اسی سے نبی کا لفظ ہے، یعنی نبی کس کو کہتے ہیں؟ جو خبریں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جو خبریں وحی کے ذریعے ان کو پہنچاتے ہیں، وہ اپنی امت تک ان خبروں کو پہنچاتے ہیں، تو اسی لحاظ سے انبیاء کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو یہی لفظ یہاں پر ہے، اُنبئکم، یہ سوالیہ ہے، یعنی کیا، انبئ میں خبر دوں، کم تمہیں، بخیر ایک بہتر چیز کی، بہترین چیز کی، زیادہ بہتر چیز کی، من ذالکم، من سے، ذالکم یعنی اس سے جو تمہارے پاس ہے، یعنی جیسے یہ اوپر جن کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی تمام جو دنیا کی مزین کردہ شہوات ہیں، دنیا کا جتنا بھی مال و متاع ہے، اس سے کیا بہتر چیز کی میں آپ کو خبر دوں۔ للذین، اور یہ کن کے لیے ہے؟ لی کے لیے، الذین ان لوگوں کے، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عندہ ہاں یعنی پاس، ربہم اپنے رب کے پاس، یعنی اپنے رب کے ہاں انہوں نے تقوی اختیار کیا، اپنے رب سے جو ڈرے، جو اپنے رب سے کے لیے پرہیزگاری کرتے رہے، جنات ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہیں، جنت ایک جنت، اور یہاں پر کھڑی کی زبر کے ساتھ ہے جنات، یعنی ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، تجری جاری ہیں، چل رہی ہیں، من تحتہا من سے، تحتی نیچے، ہا یعنی اس کے نیچے، یعنی ان جنتوں کے نیچے چل رہی ہیں، الانہار نہریں،
خالدین، وہ خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان کے اندر، وازواج اور ازواج اور بیویاں ہیں، مطہرات جو پاکیزہ ہیں، ورضوان اور ان سب چیزوں جو جنت کا تذکرہ کیا اور ازواج کا تذکرہ کیا اور اس جنت میں ہمیشگی رہنے کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے، اور فرمایا ورضوان، اور اللہ رب العزت کی رضامندی ہے جو سب سے بڑی چیز ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا، تو جن سے اللہ راضی ہو گیا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بصیر، وہ خوب دیکھ رہا ہے، بالعباد اپنے بندوں کو، یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں کے تمام اعمال اور ان کے تقوی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت کا آغاز اللہ رب العزت نے زین للناس سے کیا ہے، یعنی مزین کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اصل میں جو زینت بنا دیا گیا، مزین سجا دیا گیا ہے، خوشنما کر دیا گیا ہے، تو یہ اصل میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پر اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی کے اندر یہ اٹریکشن رکھی ہے، اس کو اٹریکٹیو بنایا ہے، اس کو مزین اور خوشنما بنایا ہے کہ انسان ان کو دیکھتا ہے تو ان کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا، یعنی شہوات کی محبت، حب الشہوات، شہوات کی محبت جو ہے ان کے دلوں کے اندر ڈالی ہے۔ تو یہ جو شہوات لفظ ہے یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں شہوتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے کہ کسی مرغوب چیز کی طرف نفس کا کھنچ جانا، یعنی ایسی چیز کہ جو اٹریکٹیو ہو، اس اٹریکٹیو چیز کی طرف انسان کا ایک نیچرل جو فطری طبعی جو ہے کھچاؤ اور میلان جو ہے اس کو یہ شہوتن کہا جاتا ہے۔ اور یہاں الشہوات سے مراد مشتہیات، مفسرین نے لکھا ہے کہ مشتہیات ہے، جس کا معنی ہے کہ وہ چیزیں جو طبعی طور پہ انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہے، یعنی انسان نیچرلی ان کی طرف جاتا ہے، اس لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی اہم بات جو یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ذکر کیا ہے کہ انسان کو شہوات کی محبت جو ہے ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے تو یہ چیزیں شاید بری ہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ یہ اصل میں وہی چیزیں ہیں جو طبعی ہیں اور انسان ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور ان کی محبت ناپسندیدہ بھی نہیں ہے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ آئے گا۔ ہاں، اس کے اندر ایک شرط صرف یہ ہے کہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان یہ سارا کام کرے۔ یعنی اگر انسان اعتدال میں نہیں رہتا ہے، اس کے اندر اسراف میں پڑتا ہے، غلو کرتا ہے اس کے اندر، شریعت کے دائرہ کار کو بھول جاتا ہے، اور مال کی محبت، عورت کی محبت اور اولاد کی محبت کے اندر وہ حد سے تجاوز کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے احکامات اور حرام حلال کو کوئی خیال نہیں کرتا ہے، تو پھر یہ چیزیں یقیناً یہ انسان کے لیے ایک آزمائش تھی اور وہ اس آزمائش کے اندر پھنس گیا ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے جو آزمائش کے لیے یہ جو شہوات کی گنتی کی ہے، ان میں سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے من النساء، عورتوں کی بات کی ہے، کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو ایک اس کے اندر یعنی شہوات میں سب سے پہلے ذکر کیا، اور من کا ذکر کر کے یہ بیان فرما دیا ہے کہ یہ تمام جو چیزیں نیکسٹ آ رہی ہیں یہ سب ان شہوات میں سے ہیں، یعنی من نسائی سے مراد عورتوں میں سے چند عورتیں نہیں ہیں، یعنی یہ بھی مطلب ورنہ غلط فہمی سے کیا جا سکے، من نسائی عورتوں میں سے، یعنی عورتوں میں سے چند عورتیں جو ہیں وہ اس طرح سے، ایسا نہیں۔ یہ من کا لفظ یہ باقی جو اس کے بعد آنے والے تمام لفظ ہیں ان کے ساتھ ہے، یعنی من نسائی اور آگے القناطیر المقنطرۃ، یہ سب چیزیں اس کے اندر ہی آئیں گی من کے اندر۔ تو من ایک بیان ہے، اور اس کے بعد وہ چیزیں جو اس کے اندر اس بیان میں شامل ہیں وہ سب ان کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے، اور جن میں سب سے پہلی چیز نساء، عورتوں کی بات کی گئی، اور پھر اس کے بعد بیٹوں کی بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد القناطیر یعنی یہ خزانے، اور یہ قناطیر کا جو لفظ ہے کنتار کا واحد، کنتار اس کا واحد ہے، اور اس کی مقدار میں یعنی یہ کتنی چیز قناطیر بن جاتی ہے، یعنی خزانہ کتنا ہو تو پھر اس معنی میں آئے گا، تو اس میں مختلف اختلاف ہے، مگر سب کا حاصل یہ ہے کہ مال کثیر کو کنتار کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ مال انسان کے پاس ہو جس کو خزانہ کہا جا سکتا ہے، یعنی جو جیسے بہت سے لوگ ان گنت ان کے پاس پیسہ ہے، تو ایسا مال یا چیزیں، جیسے یہاں پر اس کے لیے خصوصیت بھی بتائی گئی من الذهب والفضہ، سونا اور چاندی اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، تو یہ کنتار کے اندر آ جائے گی، اور ہماری زبان میں اس کا ترجمہ اسی لیے خزانے سب سے بہترین ہے۔ والخیل، اور اسی طرح آگے والخیل المسومۃ کی بات کی گئی ہے۔ خیل اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ یہ گھوڑے کو ہم اس کا مطلب گھوڑا کیوں کرتے ہیں؟ یہ اسم جمع ہے، اس میں جمع اصل لفظ ہے خیلا،
اور خیلا اس کا معنی ہے تکبر، یعنی یہ تکبر کے سے نکلا ہے، تکبر جو لفظ ہے۔ اور گھوڑے کی چال اگر آپ دیکھیں تو گھوڑا کیونکہ جب چلتا ہے تو اس کا ایسے ہی لگتا ہے جیسے تکبر کے ساتھ، بڑے روب اور تکبر کے ساتھ چلتا ہے، تو اسی وجہ سے گھوڑے کو خیل کہا جاتا ہے اس کی چال کی نسبت سے۔ تو المسومتی یعنی کیسے گھوڑے جو نشان زدہ ہیں۔ تو یہاں پر المسومتی کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ اگر یہ اس کا مشتق یعنی اس کا روٹ ورڈ لیا جائے کہ یہ سیما یا سیمیا سے ہے تو اس کا مطلب ہوگا نشان زدہ، جیسے عام ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کا مشتق ہو سومن، اس سے اگر مشتق لیا گیا ہو تو چرنے کے لیے چھوڑے ہوئے گھوڑے کو والخیل المسومہ کہا جاتا ہے، جو چرنے کے لیے چھوڑا گیا۔ اینیویز دونوں ہی یہ قرآن مجید کے اندر یعنی اتنا براڈنس ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ اس طرح کے استعمال کیے گئے ہیں کہ اس کے اندر بعض اوقات بہت سے معنی اس کے اندر چھپے ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک معنی اگر دوسرے کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے تو ان دونوں کو لیا جا سکتا ہے، جیسے ہمارے سامنے یہ مثال۔ اور آگے اللہ رب العزت نے انہی شہوات میں ایک چیز کا ذکر کیا، والانعام والحرث۔ والانعام، اور انعام یہ نعم کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے اونٹ، گائے، بکریاں، بھیڑیں، یعنی یہ تمام چوپائے جنہیں کہتے ہیں، یہ انعام، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اور اکثر اونٹوں پر یہ لفظ جو ہے الانعام اس کو بولا جاتا ہے، اور والحرث، اور کھیتی، جتنی بھی کھیتیاں، یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کی پسندیدہ چیزیں ہیں، انسان ان کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سب کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اور اللہ نے آخر میں فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ سب دنیاوی زندگی کا ایک سامان ہے، یعنی یہ دنیا کی زندگی کے اندر ایک سامان اور فائدے کی چیزیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ بے فائدہ چیزیں ہیں۔ اور اس سامان کو یعنی جس سے فائدہ حاصل کیا جائے متاع ہم کہتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی محبت میں پھنس کر اللہ اور اس کے دین سے غافل ہو جائے اور انہیں تفاخر، فخر کے لیے اور زینت کا ذریعہ سمجھے اور غرور و تکبر پر اتر آئے، تو یہ تمام چیزیں مذموم ہیں، یعنی ان میں سے پھر کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہے اگر انسان غرور و تکبر اور فخر کے لیے ان کو استعمال کرے۔ ورنہ اگر ان تمام چیزوں کو اللہ کی طرف سے نعمت خیال کرے، یعنی اس کو متاع الحیات الدنیا سمجھا جائے، اس کی دنیا کی ضرورت کا سامان، اور اس کو ضرورت کے حد تک ان کو استعمال کیا جائے اور ان کو ذریعہ آخرت بنائے، ان کے ذریعے آخرت کا حصول اس کو ممکن ہو۔ جیسے لوگ گھوڑوں اور اونٹوں کے اوپر بیٹھ کر لوگ دور دراز علاقوں میں علم کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ تمام جو ہے علماء حدیث و ائمہ حدیث جو ہیں، ان لوگوں نے ان چیزوں کا استعمال کیا اور بڑا مثبت استعمال کیا ہے، اور بے شمار رحلے اور بے شمار سفر کیے ہیں، اور زمین کو مشرق سے مغرب تک انہی چیزوں کے ذریعے کھنگالا ہے۔ اسی پیسے کو استعمال کر کے انہوں نے علم دین حاصل کیا ہے۔ تو اگر آج ہم بھی یہ سارا کام اسی طریقے سے کریں، شریعت کی حدود میں رہ کر ان سے فائدہ اٹھائیں، تو یہ مذموم نہیں ہے، یہ مبغوض چیزیں نہیں ہیں، بلکہ نہایت مرغوب اور محمود ہیں، اس کی بلکہ تعریف کی گئی ہے۔ اصل چیز نیت اور عمل ہے۔ اس لیے حدیث میں ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد مردوں کے لیے کوئی فتنہ عورتوں سے بڑھ کر نقصان دہ نہیں ہے، یعنی ایک طرف عورتوں کو اتنا نقصان دہ فتنہ کہا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جو ہے متاع ہے، وہ فائدہ اٹھانے کا سامان ہے، اور اس کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ یعنی نیک عورت کو ایک طرف یعنی سب فتنہ کہا گیا ہے، عورتوں سے بڑھ کر کوئی نقصان دینے والا فتنہ نہیں ہے، لیکن اگر یہی عورت اس کو اگر آپ اپنے دین کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی نیک اولاد کی پرورش اس سے کرواتے ہیں، اور اس انداز سے یعنی اس کا ایک مثبت انداز اختیار کرتے ہیں، تو یہ بہترین متاع جو ہے وہ ایک نیک عورت ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ جب شادیاں کریں یا اپنے بچوں کی اولادوں کی شادیوں کے لیے رشتے تلاش کریں تو نیک عورت ہمارا سب سے پہلا کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ یہ متاع دنیا کے اندر سب سے بہترین چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین متاع قرار دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں سے عورت اور خوشبو میرے لیے پسندیدہ بنا دی گئی ہے۔ تو آیت کے آخر میں ان کو دنیاوی زندگی کا سامان قرار دے کر دنیاوی زندگی سے بے رغبتی اور آخرت میں رغبت پر زور بھی دیا ہے کہ یہ دنیا کا سامان ہے، اس کو دنیا کی حد تک رہنا چاہیے، اور آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ فکر انسان کو کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اس کی طرف رغبت دلائی گئی ہے۔ آگے اب اس سے اگلی آیت جو 15 نمبر آیت کے اندر
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کل اونبئکم بخیر من ذالکم، کہ کیا میں تمہیں اس سب سے بہتر نہ بتاؤں کہ یہ ان سب سے بہتر جو ہے جو لوگ متقی ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایک جگہ پر بات کی وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور اس کے اندر پاکیزہ بیویاں ہیں۔ تو یہ پاکیزہ بیویوں سے مراد کیا ہے؟ تو پاکیزہ یعنی وہ دنیاوی میل کچیل، یعنی دنیا کے اندر خوبصورتی کا ایک معیار ہے، اور ہر ایک عورت کو اللہ نے یعنی ایک بہترین احسن تخلیق تو کیا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ اگر کمیاں بیشیاں ہیں تو اللہ رب العزت وہاں پر مطہرہ، پاکیزہ، دنیاوی میل کچیل سے پاک، اور ان کے دلوں کے اندر جو حسد اور بغض رہتا ہے ان سب چیزوں سے پاک، اور حیض و نفاس جیسی جو جسمانی بیماریاں ہیں اور جو کمیاں ہیں ان سے پاک بنایا ہے، اور دیگر آلودگیوں سے پاک ہوں گی اور پاک دامن ہوں گی۔ یعنی وہاں پر انسان ان عورتوں کے ساتھ یعنی ان کو ایک ایسی پاکیزہ بنایا ہے کہ انسان ان سے محبت کرے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور آخر میں جو بات کی ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف سے رضوان۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نعمت جنت کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سورۃ التوبہ آیت نمبر 72 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ کی طرف سے تھوڑی سی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے۔ یعنی اللہ کی رضا، جس عمل سے اور جس شخص سے اللہ رب العزت راضی ہو گیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات کو ہمارے لیے یہ جو رضوان ہے اس کی خوشخبری بنا دے، ہم سب سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے، کیونکہ یہاں پر اس آیت کے اندر بھی متقین کے لیے اس جنتوں کی بات کی گئی ہے، تو متقین کا تعارف بھی کروا دیا گیا ہے کہ متقین کون لوگ ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین یقولون، الذین وہ لوگ جو یقولون وہ کہتے ہیں، ان کے قول ہیں، یعنی قول سے ہے، اردو میں ہم قول کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یقولون وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، یعنی ان کی پہلی خصوصیت دیکھ کے بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ہم ایمان لائے، یعنی وہ اپنی ایک نیکی اور ایمان کو پیش کر رہے ہیں اللہ کے ہاں۔ فاغفر لنا، اور پھر اللہ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ پس اغفر، یعنی تو بخش دے، لنا، ہمیں، فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، تو ہماری خاطر تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، گناہوں کو معاف فرما دے، وقنا، اور کنا، ہمیں بچا لے، اور کنا جو ہے یہ بچانے کے لیے ہے، وقنا، اور ہمیں بچا لے، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ تو سب سے پہلی چیز جو متقین کی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے تقوی کے باوجود، اپنے تمام تر تقوی اور خوبیوں کے باوجود وہ اللہ رب العزت سے مغفرت کے سوال کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے آگ سے بچنے کا سوال کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اور آج ہماری امت کے اندر جو اکثر لوگ ہیں ان کا جائزہ لیں، تو تقویٰ بہت دور، ہم سے بہت دور ہے۔ یعنی ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں، بڑی ہی مشکل سے ہم اسلام کے اوپر پورا اترتے ہیں، وہ بھی اللہ ماشاء اللہ کے اسلام کے جو 5 بنیادی چیزیں ان کے اوپر ہی پورا اترے۔ اور تقویٰ جو ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی آگے باتیں کی ہیں کہ تقوی کی اور خصوصیات کیا ہیں، یعنی یہ تو ناپید قسم کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا الصابرین، یہ سب صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور سب سچ بولنے والے ہیں۔ یعنی تقوی والوں کی اب خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ صبر کرنے والے ہوا کرتے ہیں تقوی والے، والصادقین، اور سچ بولنے والے ہوا کرتے ہیں، والقانتین، اور سب فرما بردار ہوا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار رہا کرتے ہیں، والمنفقین، اور سب خرچ کرنے والے ہیں۔ منفقین یہ وہی نفاق سے نکلا ہے، یعنی نفاق کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین، اور وہ استغفار کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت سے بخشش کو طلب کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پر اوپر بھی فاغفر کا لفظ ہے اور یہاں پر مستغفر ہے، تو یہ جو میم کے بعد سین ہے یہ یعنی طلب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ مغفرت کو مانگتے رہتے ہیں، وہ مغفرت کو مانگنے والے ہیں۔ کب؟ بالاسحار، راتوں کو جاگ کر، سحری کے وقتوں میں، یعنی فجر کے طلوع سے کچھ وقت پہلے یہ لوگ اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یعنی رات کے ان اوقات کے اندر وہ اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔
تو یہاں پر اللہ رب العزت نے متقی بندے ان کی تمام خصوصیات کو یہاں پر اور یعنی مختصراً ذکر کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے بارے میں پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جن کو آخرت کی وہ نعمتیں حاصل ہونے والی ہیں۔ اور وہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلی بڑی خصوصیت بتائی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، سب سے پہلے وہ دعا کرتے ہیں اور اس دعا کے لیے اپنے اعمال کو پیش کرتے ہیں، اپنے ایمان کو پیش کرتے ہیں۔ اس دعا میں اپنے ایمان لانے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے، اور اس سے دعا کے لیے عمل کا وسیلہ پیش کرنا ثابت ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو جائز وسیلے ہیں، یعنی وسیلہ جو ہے ان کے اندر کچھ جائز چیزیں ہیں اور کچھ ناجائز چیزیں ہیں۔ تو جو جائز وسیلے جن کو انسان اپنا وسیلہ بنا سکتا ہے، ان میں سے ایک وسیلہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرے اور اس کا وسیلہ بنائے اور پھر دعا کرے۔ جیسے یہاں پر انہوں نے اپنے ایمان کو وسیلہ بنایا اور پھر فرمایا فاغفر لنا، کہ تو ہمیں بخش دے۔ اور جیسا کہ اسی کی مثال اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی بیان فرمائی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی پہلے اپنی عبادت کا وسیلہ، اپنی عبادت کو پیش کیا گیا کہ اللہ ہم تیرا کہنا ماننے والے، ہم تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور لہٰذا تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے یہ اس قسم کا وسیلہ مانگنا، یہ اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی خصوصیات بتائیں، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اور صابرین یہ نیکی کرنے پر صبر، گناہ سے بچنے پر صبر، اور جب کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ صبر کی یہ تینوں اقسام ان کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ جب یہ نیکی کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کا فائدہ اور اجر حاصل کرنے کے لیے جلدی نہیں مچاتے ہیں کہ اللہ میں اتنی نیکیاں کر رہا ہوں، میرے اوپر سے یہ امتحانات کیوں نہیں ہٹتے۔ یعنی ہم لوگ ہوں تو ہم کہیں کہ پتہ نہیں، ہم تو بڑی نیکیاں کرتے ہیں، ہم نے تو حج بھی کیے ہیں، روزے بھی کیے ہیں، پتہ نہیں ہمارے اعمال کے اندر یا ہمارے حالات کے اندر تبدیلی واقعہ کیوں نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ہم لوگوں کے اندر صبر نہیں ہے، جبکہ یہ متقی جو ہیں یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں اور یہ نیکی پر صبر کرتے ہیں، اور پھر اس طرح سے گناہ سے بچنے پر صبر کرتے ہیں۔ یعنی گناہ کی چیز آتی ہے تو رک جاتے ہیں، گناہ کو نہیں کرتے ہیں، اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں، اور مصیبتیں آنے پر بھی صبر کرتے ہیں۔ جب کوئی مصیبتیں ان پر آ جائیں تو اس کے اوپر یہ آہوزاری نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے روتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ اللہ اپنے رب کی طرف سے اس کے آنے کے اوپر یقین ان کو ہوا کرتا ہے، سب اس کے اندر شامل۔ اور پھر فرمایا والصادقین، یعنی نیت، قول اور فعل میں سچے، ہر لحاظ سے سچے۔ آج ہم اگر اپنی امت کا حال دیکھیں، اپنا حال دیکھ لیں تو ہم کتنے سچے ہیں۔ ہم بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم میں ہر شخص کے لیے جھوٹ بالکل معمولی چیز بن گیا، جبکہ یہ جو سچ ہے اور اس کے مخالف میں جو جھوٹ ہے یہ گناہ کبیرہ کے اندر سے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کا احساس دلائے کہ نیت، یہ لوگ نیت، قول اور فعل میں سچے، حکم ماننے والے، اپنا مال و جان، اپنی اولاد اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت خرچ کرنے والے، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود سحریوں کو، رات کی آخری گھڑیوں میں اپنی عبادت پر مغرور ہونے کی بجائے، یعنی ورنہ تو ہم جیسے کوئی لوگ ہوں تو عبادت پہ بڑے مغرور ہوں کہ ہاں آج میں نے بڑے تیر مار لیے ہیں، آج میں نے بڑی نمازیں ٹائم پہ پڑھ لی ہیں، میں نے جناب حج کر لیا ہے۔ یہ لوگ یہ سب عبادات کرنے کے باوجود اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے رہتے، والمستغفرین بالاسحار، ان سحری کی گھڑیوں میں، ان آخری رات کے لمحات کے اندر اپنی عبادت پر مغروب ہونے کی بجائے اپنی کوتاہیوں کے لیے استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس آیت سے خاص طور پر یعنی سحر جو پچھلی رات کے وقت استغفار کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخشوں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب ان سحری کے اوقات کے اندر اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بنے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے متقین لوگوں میں شمار کرے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کی خود گواہی دی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں شاہد اللہ، شاہدہ، اور گواہی دی ہے اللہ، اللہ نے، یعنی اللہ نے خود گواہی دی ہے، انہ بے شک ہو، یعنی وہ، یعنی بے شک وہ، لا الہ
یعنی یہ وہ جو بات ہے، یعنی وہ سے مراد یہاں پر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی بات جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت نے گواہی دی ہے کہ وہ بات لا الہ الا ہو، لا نہیں ہے الہ کوئی بھی معبود الا مگر وہ، یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ بات جو ہے اس کا خود اللہ رب العزت گواہ بننا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ اس کے گواہ کون ہیں؟ والملائکہ و اور الملائکہ اور فرشتے، و اولو العلم و اور اولو العلم اور علم والے لوگ، کیسے لوگ؟ قائمن بالقسط، قائمن قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر، یعنی ایسے لوگ جو علم والے ہیں اور انصاف پر قائم رہتے ہیں، یعنی وہ کسی کے دباؤ کا شکار نہیں ہوتے اور کسی کے دباؤ میں آ کر اپنے علم کو رائگاں نہیں کرتے ہیں، اور صحیح بات حق بات کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں۔ لا الہ الا، پھر دوبارہ اسی بات کو دہرایا ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود ہے الا مگر وہی العزیز، اور وہ غالب ہے، الحکیم اور حکمت والا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ پر ہے، توحید الہی پر ہے، اور اس حقیقت سے اصل میں پیچھے پس منظر کو دیکھیں جہاں سے سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے کہ وفد نجران کی بات چلی تھی، تو اس حقیقت سے وفد نجران اور تمام دنیا کو اصل میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت خود اس کا گواہ بن گیا ہے۔ تو شاہدہ کا معنی جو ہے بیانہ و اعلم کیا گیا ہے، یعنی بیان کیا اور آگاہ کیا، یعنی اللہ گواہ ہوا سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان خود کیا ہے، خود اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود کے لائق نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے تمام کائنات کے ہر ایک کو اس سے آگاہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ شاہد وہ ہے جو اپنے یقینی علم کے ساتھ آگاہ کرے، یعنی شاہد کسے کہا جاتا ہے کہ جو خود اس چیز کا گواہ ہوا کرتا ہے، جس کے پاس علم یقین ہوا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ پھر آگاہ کرتا ہے دوسروں کو کہ یہ بات درست بات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق اور ساری کائنات میں موجود بے شمار دلائل اور نشانیوں کے ساتھ اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے پیغام بھیج کر شہادت دی ہے، یعنی یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے اس ایک الہ ہونے کی شہادت ہے، اور اللہ رب العزت نے آگاہ کیا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنے انبیاء جو بھیجے ہیں وہ کس لیے بھیجے ہیں؟ سب انبیاء کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی نعرہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس حال میں کہ وہ اپنی مخلوق کے تمام معاملات و احوال میں عدل پر قائم ہے، اور اس سے بڑھ کر کس کی شہادت ہو سکتی ہے، اور اس کے پاک فرشتوں اور اہل علم نے بھی یہ شہادت دی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بڑا ہی بہترین نقطہ ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا والملائکۃ و اولو العلم قائما بالقسط، یعنی فرشتوں کے فوراً بعد اولو العلم کا ذکر کیا ہے، علماء کا ذکر کیا ہے۔ اس میں اہل علم کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے، تاہم اس سے مراد صرف وہ اہل علم ہے جو کتاب اور سنت کے علم سے بہرا ہوا ہے، یعنی اس اولو العلم عالموں سے مراد ایسا نہیں ہے کہ جو اس سے دور لوگوں کو کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دور لوگوں کو کرنے والے ہیں، تو ایسے علم والے لوگ اس سے مراد نہیں ہیں۔ آیت کے آخر میں پھر وہی دعویٰ یعنی لا الہ الا ہو دہرایا، اور اس کی دو مزید دلیلیں اللہ نے پیش فرمائی ہے کہ وہ سب پر غالب ہے، یعنی کیوں نہ اس اکیلے الہ کی عبادت کی جائے کہ جو سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، اور کمال حکمت والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی ہے تو لاؤ پیش کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے اپنا مقدمہ پورا یہاں پر واضح فرما دیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت اگلی آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ان بے شک الدین دین عند اللہ اللہ کے نزدیک الاسلام وہ اسلام ہی ہے، وما اختلف و اور ما جو اختلف جو اختلاف کیا الذین ان لوگوں نے جو اتوا الکتاب جو کتاب جن کو کتاب دی گئی جو دیے گئے کتاب الا مگر من بعد اس کے بعد، یعنی ان لوگوں نے کب اختلاف کیا؟ اس کے پہلے انہوں نے اختلاف نہیں کیا، لیکن کب کیا؟ من بعد ما جاءہم اس کے بعد کہ ما کہ جاءہم ان کے پاس آئیں العلم علم آ گیا، یعنی ان کے پاس وحی آ گئی، ان کے پاس نبی نے ان کو بتا دیا، تو اس کے بعد انہوں نے پھر اختلاف کر دیا اس بات سے۔ کیوں؟ بغین ضد کی وجہ سے، بینہم آپس میں، یعنی آپس میں ایک ضد ہونے کی وجہ سے، جیسے آج جو کفار ہیں وہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے ہیں، کیوں نہیں؟
مانتے ہیں، حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے ان کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن صرف ایک ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَمَن یکفر، اور جس نے کفر کیا اور جو کفر کرے بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، فإن اللہ، پس ان بے شک اللہ سریع، وہ جلد ہے، الحساب، حساب کرنے والا، حساب چکانے والا، اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام کے دین ہونے کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تابع کر دینا۔ یعنی اسلام کیا ہے کہ انسان اپنی ہر خواہش کو اللہ کے تابع کر دے، کہ انسان اللہ رب العزت جو کہتے جائیں گے میں وہ کرتا جاؤں گا، تو اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی اسلام کو پسند فرمایا ہے جو اس کے رسول مختلف اوقات میں لے کر آتے رہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے نبی جو ہیں وہ کوئی اور دین لاتے رہے اور پھر آخر میں اللہ نے ان کو ریجیکٹ کر کے اس کو اسلام کو قبول کیا، بلکہ تمام انبیاء جو ہیں اسی اسلام کا پیغام لاتے رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے سوا اپنے تک پہنچنے والے تمام راستوں کو بند کر دیا۔ یعنی اب اس کے بعد گزشتہ تمام جو انبیاء اور ان کی جو شریعتیں ہیں وہ ان سب کو یہاں پر ان راستوں کو بند کر دیا گیا ہے، اور اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سوا کوئی اور دین لے کر اللہ کے پاس جائے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اللہ کے ہاں اب اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی۔ اور اس میں ایک اور اہم نقطہ، اہم بات وہ ذہن میں رکھیے، وہ یہ کہ یہاں پر ان دین کی بات کی گئی ہے، یعنی یہاں پر مذہب کی بات نہیں ہے کہ جیسے ریلیجنز ہوا کرتے ہیں، یہ دین ہے، یہ ایک سسٹم آف لائف ہے۔ یعنی کفار کے اندر اور پہلے یہود و نصارہ کے اندر وہ ایک مذاہب ہوا کرتے تھے، مختلف وے آف لائف وہ تھے، لیکن سسٹم آف لائف نہیں تھے، اور وہ مختلف مذاہب کی شکل میں، ریلیجنز کی شکل میں تھی۔ اور جب کہ اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کو آفاقیت دی ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آفاقی نبی بنا کر بھیجا ہے، یہی اصل میں دنیا کو چلانے کا، اپنی پوری زندگی کو اس کے اوپر ڈھالنے کا دین ہے۔ یہ دین اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تو اس کلمے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دین اس پورے کے پورے دنیا کے اندر، اپنی پوری زندگی کے اندر، یعنی اپنی حیات اور اپنی ممات، ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت کے جو احکامات کی پیروی، یہ اصل میں دین ہے۔ اور انسان کی چاہے سیاسی زندگی ہو، چاہے وہ سماجی زندگی ہو، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ آپسی تعلقات ہو، یعنی کسی بھی طرح سے انسان کسی بھی اینگل میں سوچے تو سب کے اندر یہ دین اسلام جو ہے ہمیں رہنمائی فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آج اس دین اسلام کے ہوتے ہوئے اگر کوئی لوگ اس دنیا کو گزارنے کا کوئی نیا ڈھنگ اور نیا طریقہ وہ کہیں کہ اب یہ کمپیٹیبل نہیں رہا ہے اسلام، اور یہ اب کوئی پرانا دین بن گیا ہے، اب دنیا میں سیاسی طور پر فلاں سسٹم کو لایا جا سکتا ہے، یہ فلاں چیز کو لایا جا سکتا ہے، تو یہ میرے بھائیوں یہ سراسر یعنی اسلام کے اگینسٹ ایک نیا دین لانے کی بات ہے۔ اور اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل نہیں ہے، یعنی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کے رسالت کے بعد اگر کوئی اللہ کے نبی کو رسول نہیں مانتا ہے اور نہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا عمل اور عقیدہ درست کرتا ہے، تو اس کا دین اللہ کے ہاں معتبر نہیں کہلائے گا، چاہے وہ توحید کا قائل ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آج اگر کچھ لوگ یعنی جو دوسرے مذاہب میں ہیں، اگر وہ بھی اکیلے ایک اللہ کی بات کریں اور ان کی کتابوں میں بھی ایک اللہ کی بات مل جائے، اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ وہ دین اب قابل قبول بن جائیں گے اور ایسے لوگوں کے اعمال اب قابل قبول، ایمان قابل قبول ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس دین اسلام کو اپنانا پڑے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا پڑے گا، اسی کا نام اسلام ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ یعنی آج جو بہت سے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ جناب فلاں لوگ جو ہے یہود و نصارہ اور یورپ اور امریکہ جو ہے وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر کیا کیا کام کر رہے ہیں، وہ جناب کتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور جناب پوری دنیا کے جو پلگرمز کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کی باتیں کی جاتی ہیں اور ان کی مثالوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور ان میں بہت سے لوگ بے شمار چیریٹی کرنے والے ہیں۔ لیکن میرے بھائی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بیکار اور عقارت جائیں گی جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لے آئیں
اور یہی اسی بات کا ذکر اس صحیح مسلم کی حدیث میں کیا گیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے تمام سلاطین اور بادشاہوں کو خطوط تحریر فرمائے جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی اللہ کے نبی نے خود دعوت دی. آگے یہ جو لفظ آیا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ان سب کا دین اصل میں اسلام ہی تھا. اہل کتاب نے یہ حقیقت جان لینے کے بعد کہ دین حق اسلام ہی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور آخری نبی ہیں، محض صرف ایک بغض اور عناد کی بنیاد پر، صرف تکبر کی بنیاد پر، ہٹ دھرمی کی بنیاد اور ضد کی بنیاد پر اسلام سے انحراف کیا. اور آج بھی ان کے لیے صحیح روش یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. یعنی آج بھی موقع ہے، آج کے جو یہود و نصارہ ہیں آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں تو یہی ان کے پاس بچنے کا ایک راستہ ہے، اور دین اسلام کو اختیار کرنا ہی ان کے پاس ایک آخری حل اور راستہ ہے. وہ اختلاف بھی مراد ہے، یعنی اس اختلاف سے مراد ایک دوسرا اختلاف بھی مفسرین نے لکھا ہے، وہ یہ کہ جو اہل کتاب کے آپس میں تھا، یعنی جس کی بنیاد پر یہودی نصرانیوں کو اور نصرانی یعنی عیسائی یہودیوں کو کہا کرتے تھے کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو، جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں بھی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم کسی چیز پر نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم کسی چیز پر نہیں، یعنی تمہارے پاس حق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تمہارے پاس حق نہیں ہے. اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف بھی اسی ضمن میں آتا ہے. اور آگے جو آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہاں آیتوں سے مراد وہ آیات ہیں جو اسلام کے دین الہی ہونے پر دلالت کرتی ہیں، یعنی جو بھی اسلام کے اس دین ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اگر کوئی ان کا کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ رب العزت نے جلد حساب کر لینا ہے. آپ فکر نہ کریں، قیامت والے دن اللہ رب العزت حق اور باطل کو واضح کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلد محاسبہ جو ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی بدلہ، ان کی سزا کے طور پر ضرور دینے والا ہے. اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس ان اگر حاجُّوكَ، وہ حاجہ کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو، اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے فَقُلْ، تو پھر آپ کہہ دیجئے اسلمت، میں جھکا دیا ہے، یعنی میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے تو اپنے سر کو جھکا دیا ہے، میں تو تسلیم کرتا ہوں، وجہیہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، یعنی میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا ہے، جو اللہ فرمائیں گے وہ میں کروں گا. اور من اتبعنی، اور انہوں نے بھی جس نے اتبعنی، جس نے میری پیروی کی، یعنی جب یہ لوگ کفار آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اور ان لوگوں نے بھی جو میری پیروی کرتے ہیں، یعنی تمام مسلمان، اور اس میں بالخصوص صحابہ کرام کی بات کی جائے. وقل، اور آپ فرما دیجئے للذین، ان لوگوں سے جو اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، والامیین، اور وہ سب ان پڑھوں سے. امیین سے مراد یہاں پر بدو قسم کے جو عرب تھے اس زمانے میں، اور عمومی طور پہ بھی جو مکہ کے عرب اور وہاں کے لوگ تھے وہ کم پڑھے لکھے تھے. اسلمتم، کہ کیا تم بھی فرما بردار بنتے ہو، یعنی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے سب کو کہ اوتوا الکتاب، کے جو کتاب دیے گئے ہیں، والامیین، اور کفار مکہ یعنی مکہ کے جو ان پڑھ لوگ تھے، کہ کیا تم اسلام لاتے ہو، یعنی اس دین کو پیش کر دیجئے ان کے سامنے. فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اس کو مان لیں، اگر وہ بھی فرما برداری کرنے لگے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر یہی ایک راستہ بچتا ہے. پس قد یقیناً اہتدوا، تو پھر وہ ہدایت پا جائیں گے، یعنی ان کی ہدایت کو خود اللہ رب العزت نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی فرما برداری اور اس دین اسلام کی فرما برداری کے اوپر رکھ دیا ہے، یعنی ایک شرط کے طور پر رکھ دی کہ آپ انہیں کہیے کہ تم جو لوگ اہل کتاب ہو اور جو کفار مکہ اور مشرکین ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں کہ کیا تم اسلام لاتے ہو، اگر اسلام لے آئیں تو پھر تو وہ ہدایت یافتہ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، اور ان اگر تولوا، واللہ کہتے ہیں منہ پھیرنے کو، اور اگر تم سب منہ پھیر لو، اگر وہ سب منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا، پس انما، بے شک، علیکا، آپ کے اوپر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، البلاغ، آپ کے اوپر کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ کے اوپر صرف ذمہ داری جو ہے وہ پہنچا دینے کی ذمہ داری. واللہ، اور اللہ، بصیر، وہ خوب دیکھ رہا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اسلام کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق ثابت ہو جانے کے باوجود بھی اگر اہل کتاب کفر و عناد کی راہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کہتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا ظاہر و باطن اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور یہی حال میرے اتباع کرنے والے مسلمانوں کا بھی ہے
کہ ہم ظاہری طور پر بھی اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں جھکتے ہیں، اور یقیناً دوسری شکل میں یعنی اللہ کی فرمانبرداری کرنے میں، کیونکہ اسلم کا اصل لفظ تو یہ ہے کہ فرمانبرداری کر، تو اس حوالے سے ہم نے تو ظاہر و باطن اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے۔ تو مسلمانوں نے بھی یہی کام کیا، تو اہل کتاب یہود و نصارہ اور امی لوگوں یعنی مشرکین عرب سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ گے، اور اگر روگردانی کرو گے تو میرا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور حساب تو تمہیں اللہ ہی کو دینا ہے۔ اور اس آیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم کے تمام جو بادشاہ تھے، ملوک تھے اور عمراء تھے، ان کو دعوتی خطوط لکھے اور اپنی عمومی رسالت کا اعلان کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت میں سے اگر کوئی بھی یہودی ہو یا نصرانی وہ میرے بارے میں سنے اور اس پر ایمان نہ لائے جو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، تو وہ اصحاب النار میں سے ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سرخ و سیاہ یعنی عرب و عجم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور یہ تمام احادیث یعنی میں پہلی حدیث مسلم کے اندر ہے، دوسری مسند احمد، اور تیسری حدیث بخاری نے روایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک اور تمام لوگوں کی طرف رسول ہونے پر کتاب و سنت میں بے شمار دلائل موجود ہیں، اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور جس کا ذکر جنوں کے ایمان لانے کا ذکر جو ہے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 31 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے یعنی بنی اسرائیل کے یعنی حق کو اتنا واضح کر دینے کے بعد، ان کے پاس ساری باتیں اتنی کھل کر آ جانے کے بعد، انہوں نے جو انکار کیا پھر اور اس کے اوپر پھر جرم کیے، ان کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کے فرماتے ہیں ان الدین ان الذین ان بے شک الذین وہ لوگ جو یکفرون وہ انکار کرتے ہیں بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون اور وہ قتل کرتے ہیں، یعنی پہلے وہ آیات کا انکار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ویقتلون اور وہ سب قتل کرتے ہیں النبیین نبیوں کو، بغیر حق کے بغیر، ناحق یعنی بلا وجہ وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور وہ سب قتل کرتے ہیں الذین ان لوگوں کو جو یأمرون وہ سب حکم دیتے ہیں بالقسط عدل و انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، یعنی نبیوں کے بعد ان لوگوں کو بھی یہ لوگ ان کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، ان کو بھی قتل کرتے ہیں کہ جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں یعنی لوگوں میں سے، یعنی نیک لوگوں کو بھی اسی طرح۔ فبشرہم پس بشر تو خوشخبری دے دیجئے ہم انہیں بعذاب علیم ایک دردناک عذاب کی خوشخبری ان کو سنا دیجیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم اولئک ایسے ہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں الذین وہ لوگ جو حبطت کہ جن کے ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا کے اندر، والآخرہ اور آخرت میں، یعنی دنیا میں بھی ان کے اعمال ضائع ہیں، یعنی نہ صرف ان کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، والآخرہ اور آخرت میں بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ وما لہم من ناصرین اور ما نہیں ہوگا لہم ان کے لیے من سے ناصرین مددگاروں میں سے، یعنی قیامت والے دن بھی ان کو کوئی مدد کرنے والا ان کا نہیں ہے کہ کوئی ان کی سفارش ہی کر دے۔ تو اس میں اہل کتاب کی اصل میں اللہ رب العزت نے مذمت کی ہے کہ جن کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ جنہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا ہے، ان کی سرکشی اور بغاوت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ صرف نبیوں کو ہی انہوں نے ناحق قتل نہیں کیا بلکہ ان تک کو بھی قتل کر ڈالا جو عدل و انصاف کی بات کرتے تھے، یعنی وہ مومنین، مخلصین اور داعیان حق جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ نبیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے اصل میں یعنی یہاں پر نبیوں کا ذکر کیا اور ساتھ ہی ذکر کر کے ایسے لوگوں کا جو عدل و انصاف کی بات کرنے والے اور جو نیکی کا حکم دینے والے ان کی بات بھی کی ہے، اور اصل میں ان کی شان میں اضافہ کیا ہے اور ان کی عظمت اور فضیلت بیان کی ہے کہ ایسے لوگ جو نبیوں ہی کے راستے پر چلتے ہیں، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ لوگ یعنی کوئی علیحدہ کوئی سلوک نہیں کرتے ہیں، جیسا یہ لوگ کفار جو ہیں نبیوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے اسی طرح یہ لوگ ان حق گو لوگوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کا یہ رویہ اور مذکورہ جرائم تکبر کی آخری حد ہے، یعنی انسان تکبر کے اندر اتنا بھی گر سکتا ہے اور اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ نبیوں کو قتل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور کبر سے مراد یعنی تکبر، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک آدمی نے عرض کیا کہ ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا خوبصورت ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو، یعنی کیا یہ بھی کبر ہے؟ یعنی اس طرح سے انسان سوچے کہ میرا جوتا اچھا ہو اور خوبصورت ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو ذرا ٹپ ٹاپ رکھے، تو کیا یہ کبر ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی یہ چیز تو محمود ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو حق کے انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. یعنی تکبر کی ڈیفینیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں بیان فرمائی کہ تکبر کیا ہے. تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا. آپ کے سامنے حق آ جائے، آپ کو اس کی سمجھ آ جائے کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود صرف اس کو اس بنا پر رد کر دینا کہ جناب یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے کہ ہم اس کو مانیں، یا جناب ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں، صرف ضد کی بنیاد پر. آج اگر ہم دیکھیں تو اتنی تفرقہ بازی جو اسلام کے خود کے اندر جو موجود ہے، اس کی بنیاد بہت حد تک یہ تکبر بھی ہے کہ ضد ہے ایک کہ اللہ کی آیات سامنے پیش کی جاتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور وہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، اور صرف ایک ضد کی بنیاد کے اوپر، صرف ایک تکبر کی بنیاد کے اوپر کہ ہم اس کو کس طرح سے تسلیم کر سکتے ہیں، اور اپنی نسبت وہ مختلف لوگوں کی طرف کرتے ہیں اور اللہ کے نبی اور اس قرآن کریم کا واضح طور پر انکار کر دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس کے اندر بڑی ہی اہم بات ہے کہ حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، کہ دوسروں کو کچھ بھی نہ سمجھنا. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو تھوڑے سے بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، تھوڑا سا بھی تقویٰ ان کے اندر آ جائے یا تھوڑے سے بھی عبادات کرنے لگ جائیں تو وہ دوسرے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو بڑی کوئی چیز ہوں. تو میرے بھائیوں، ہم سب کو ان چیزوں سے بچنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا. یعنی دونوں ہی چیزیں جو ہیں انتہائی خطرناک اور سب سے زیادہ عذاب کی مستحق ٹھہرنے والے لوگ ہوں گے کہ جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا جس کو کسی نبی نے قتل کر دیا. تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ان یہود و نصارہ اور ان جیسے اعمال کرنے والوں سے دور رکھے. اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، خاتمہ کرے تو ہمارا ایمان اور اسلام پر کرے، اور جب ہم لوگ اس دنیا سے جائیں تو اللہ رب العزت ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کو بنائے اور اسی کے اوپر ہماری زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.